تو یہ رائٹ تو نہیں ہے. یعنی مراد یہ کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر بڑی استاذ آپ ہمیں سمجھاتی ہوتی ہیں کہ ہم نے اسلام کا ایک بیگ بنا رکھا ہے, جی جی, اپنی مرضی کی چیز اس ٹائم پہ نکال لیتے ہیں. سم ٹائم آپ اسلام کے باقی سارے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ویری سوری, میں آپ کو بالکل ہٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایکچولی ایسا ہوتا ہے ہمارے خاندانی نظام میں کہ صرف الگ رہنے کو اسلام سمجھا جاتا ہے, باقی سارے اسلام کے اصول کبھی کنسیڈر ہی نہیں ہوتے. اور دس از اے ویری کامن پریکٹس. کل میں کچھ ٹین ایجرز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بچیوں کے ساتھ, تو بات ہو رہی تھی کہ, اور خاندان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو بات ہو رہی تھی تو بچوں کو مطلب کہ آگے ان کے رشتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی جگہ پہ شادی کروں گی جہاں پہ کوئی نہ ہو, لڑکا اکیلا رہتا ہو. میں کہا بیٹا ماں باپ خاندان, آپ کو پتا ہے خاندان کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے مل لیں گے لیکن یہ تو نہیں ہے. میں بچوں کی سوچ کو اسٹڈی کرتی ہوں تو وہ جو خاندان تھا اس کو صرف یہ سمجھا دس از ناٹ اسلام. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم نے صرف اکیلے رہنے کو اسلام سمجھ لیا, سیپریٹ رہنے کو, جبکہ بہت ساری اور ڈیفائنڈ چیزیں تھیں اس کے ساتھ جس کو خاندانی نظام میں سمجھنا ضروری تھا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اس ریفرنس سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھیں, جا کے شرعی پردہ شروع کر دیا. مجھے ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اچانک شرعی پردہ شروع کیا. میں نے کہا ان کی زندگی میں باقی چیزیں تو ایسی نہیں ہیں, تو وہ کیا چاہتی ہیں؟ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح سے میرے لیے سسرال میں رہنا تو ممکن نہیں ہے, اس وجہ سے یعنی میں چاہتی ہوں کہ ہمیں الگ کر دیا جائے کیونکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں. اچھا جب الگ ہو گئے اس کے بعد شرعی پردہ ختم ہو گیا, بالکل سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہمیں یہ اپنی اپنی چوائس کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کلی طور پر ہمیں کس طرح کا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے. باقی یہ کہ معاشرت میں یہ اپنی جگہ پر ایسی بات نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام کنڈیم کرتا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں ہے جس میں رائٹ نہیں دیا جاتا, جس میں کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں, اسپیس نہیں, تو اسلام اس کو بھی پروموٹ نہیں کرتا. تو اسلام ہر کسی کی انڈیویجوالٹی کو, اس کی اسپیس کو, اس کی ذات کو اس کا رائٹ دینا چاہتا ہے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک گھر میں رہتے ہیں تو نیچرلی وہ ہسبینڈ وائف ہے, ان کو پراپر اسپیس تو چاہیے. اسپیس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ اسپیس, مطلب یہ کہ ان کی پرائیویسی میں کوئی یعنی مداخلت نہ کرے, پھر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کے رائٹس اگر ان کا دھیان رکھا جائے تو پھر کسی کو بھی آئی تھنک یہ یعنی ضرورت نہیں پیش آتی. جس پہ بڑی اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بہت اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو مسکنسیپشنز ہیں اور جو اس کے رائٹس ہیں دونوں کو ریئلائز کیا جائے. جی نیکسٹ کوشچن. ہم نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر KSA کا ٹرپ کیا. ویسے آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, مکہ مدینہ دیکھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ سننے میں آئی جب ہم نے بہت ایکسٹینسولی ہر شہر میں گئے, لوگوں کے ساتھ ملے, ڈفرینٹ واک آف لائف کے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو جنریشن ٹو جنریشنز وہیں پر رہتے تھے اور آلموسٹ عربز ہو چکے ہوئے تھے, اتنا زیادہ ان کے, اور جنہوں نے ان کے حلیے اڈاپٹ کر لیے تھے اور یہ سارا کچھ. تو ایک بات جو وہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمیں رشک آتا ہے, ہم حیران ہیں والدین کی جو یہ خدمت کرتے ہیں, جو والدین کا احترام ہم نے عربوں سے سیکھا ہے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم پاکستانی. حالانکہ وہاں سے زیادہ انڈیپینڈنس نہیں ہے, فیملی انڈیپینڈنس بھی ہے, لیکن ہر فرد یہ بات کہتا نظر آتا تھا جو ہم نے والدین اپنے باپ کو اور اپنی ماں کا احترام کرتے ان کو دیکھا ہے نا, وہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑا حیرت انگیز ہے. الحمدللہ استاد دونوں وے میں بیلنس ہے نا, ان کو لبرٹی بھی ہے, وہ آزادی کے ساتھ الگ بھی رہتے ہیں, وہ اپنی پرائیویسی کو بھی مینٹین کرتے ہیں, لیکن وہ والدین کے احترام میں ان کے حقوق کے ادائیگی. ہمارے یہاں جب لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے والدین کا جو حق ہے نا اس کو غصب کرتے ہیں کہ ان کو والدین کی خدمت, والدین کی رسپیکٹ, والدین کا جو حق ہے وہ نہیں دینا چاہتے, نہ ان کو وقت دینا چاہتے ہیں, نہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, نہ یعنی ان کو ایز دینا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے, تو یہ بھی دیکھنا چاہیے دوسروں کا کیا رائٹ ہے. تو دونوں کا بیلنس جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم, آئی ایم توبہ ضیاء, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی 20s میں ہیں اور اپنے لائف کے بڑے ڈیسیژنس اور فیوچر گولز کو لے کر کنفیوزڈ ہیں, تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ ہمیں کیا کلیئرٹی دیتا ہے؟ اور اگر بیڈ ایڈکشنس اور بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا ہو تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ کیا رول پلے کرتا ہے؟ وٹ کین وی ڈو آن ڈیلی بیسس؟
देखिए, हील वो चीज होती है जो जख्मी हो, ठीक है, जहां जो वुंड्स हो ना, वुंड्स को हील किया जाता है. तो आप अपना वुंड बताएं, Wound ऐसे उसको कि- आपको प्रैक्टिकली मैं बता दूंगी. जैसे जो किसी का यानी प्रॉब्लम है, जो कुछ कोई अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, जहां उसे कंफ्यूजन होती है, जहां उसे हेल्प की जरूरत है, तो हम हेल्प देते हैं. ऐसे कि जैसे टीनेज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होती है, इसी तरह जैसे 20s में एंटर हुए हैं, थोड़ा सा लाइफ को समझना स्टार्ट किया कि खुद को इम्प्रूव करना है और गोल्स में हमने कैसे दाइया भी बनना है. इसके अलावा जब हम देखते हैं तो फिर हमें मनी मेकिंग के लिहाज से भी गोल्स ऐड हो जाते हैं कि हमने अपनी लाइफ को भी अपग्रेड करना है, स्टेटस अपग्रेड करना है, कि अगर हमारा हाई स्टेटस होगा तो हम इस्लाम को भी अच्छे से सर्व कर सकते हैं, एड्रेस अच्छे से कर सकते हैं. अगर हमारा स्टेटस अच्छा है तो लोग हमारी बात सुनते हैं, तो फिर हम एक ज़्यादा अच्छे वे में इस्लाम को फैला भी सकते हैं. तो इस लिहाज से काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि अगर हम इस्लाम को देखते हैं तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए, दुनिया हमारा गोल नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर हम दूसरी तरह देखें तो अगर हम एक किसी नॉर्मल फैमिली से भी हैं तो हम उस वे में दीन को नहीं फैला सकते, क्योंकि लोग आपको इतनी खास वैल्यू नहीं देते हैं. तो इस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं. और फिर पर्सनली जैसे डिफरेंट हैबिट्स, जैसे स्क्रॉलिंग टाइप, जैसे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सीरा इन डिजिटल एज का जैसे सेशन है, काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है. बट ऐसे में बहुत ही ज़्यादा माइंड कह सकते हैं आप स्टक हुआ हुआ है, लाइक इतना वो प्रेशर में आया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए डेली बेसिस पे कि हम थोड़ा थोड़ा करके इससे क्लैरिफाई कर सकें. पोटेंशियल रखते हैं 20s के लोग जो हैं, कुरान का इल्म हासिल करें, हदीस का इल्म हासिल करें. आपके लिए डायरेक्ट गाइडलाइन है, थोड़े से आपका गुजारा नहीं चलेगा. आपकी जो एज है ना, उसमें छोटे छोटे टिप्स जो है वो आपको उतना नफा नहीं देंगे, क्योंकि अब क्लियर कट रास्ता पता होना जरूरी है. 1 ईयर कुरान सीख लें, आपको बाकी लाइफ के लिए पूरी गाइडलाइन मिलेगी. इस्लाम ना तो यानी अगर ओवरऑल देखें तो इस्लाम जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पर नहीं डालता, लेकिन अगर औरत कुछ करना चाहे तो रुकावट भी नहीं है. एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आपने देखा कि एक बकरी जो है फौत हो गई, तो आपने हज़रत उम्मे सलमा से कहा कि इसका चमड़ा रंग लेते, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुर्दार है. तो आपने फरमाया कि बकरी मर गई, इसके चमड़े से आप रंगते तो फायदा उठा लेते. तो आप इसका मतलब क्या है कि हज़रत उम्मे सलमा का तो यानी काम ये था कि वो दिबागत का काम करती थी. नेचुरली उनके 8 बच्चे थे और 8 बच्चों के साथ वो रसूलुल्लाह के घर आई, यानी रसूलुल्लाह के साथ निकाह हुआ. तो अपने बच्चों के लिए वो खुद यानी अर्निंग हैंड भी थी. तो इस्लाम ऐसे में रोकता नहीं है. आपके पास टाइम है, आपके पास स्किल है, आप कुछ करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आपकी जिंदगी में आपकी प्रायोरिटीज का तयन होना बड़ा जरूरी है. आपकी तरजीहात तय हो जाए कि पहली तरजीह पे कौन है. तो वो तो चाहे एक बच्चा है या एक नौजवान है या एक बूढ़ा है, टॉप प्रायोरिटी पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को होना चाहिए. टॉप प्रायोरिटी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना होना चाहिए. टॉप प्रायोरिटी पे पहले अपने अखलाक को दुरुस्त करना होना चाहिए. बाकी ये है कि आपने दुनिया में रहना है, आपने एजुकेशन भी लेनी है, आपने और काम भी करने हैं. ये एजुकेशन हमें बताती है कि उन कामों को करते हुए हमारा रवैया कैसे होना चाहिए. तो इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें आसमानी इल्म दिया है, वही का इल्म कुरान मजीद के थ्रू और हदीस रसूल के थ्रू, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. तो उस इल्म को हासिल करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला. बाकी ये कि अगर आप ये समझे कि हम वंस इन अ वीक हम आपस में मिलेंगे तो ये पूरी लाइफ के लिए एक गाइडलाइन होगी, लेकिन यह है कि ये इब्तदाई तौर पर ये जो सेशंस हैं, इसका मकसद ये है कि हम इंटरनली जहां जहां भी अब किसी का कोई वोंड है, किसी के कोई इश्यूज हैं, तो वो एड्रेस हो. क्योंकि जब तक आप अंदर से हील नहीं होते, आप कोई अगला सफर तय करने के लिए तैयार नहीं हो सकते. इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. जी, शी इज द ट्रेनिंग. एफएससी की बात किया, उस टाइम पे जो मेरी लर्निंग्स थी वो मैंने खुशी में बहुत अच्छे से मैंने कर लिया. माइक. लेकिन अब जैसे हम अपने 20s में जैसे एंटर होते हैं, अपनी लाइफ वहाँ पे थोड़ी सी बिजी रही है, जॉब में, स्टडीज में, जब एजुकेशन थोड़ी सी आगे बढ़ी है, तो उसके बाद से ये चीज़ें ज़्यादा माइंड में आने लगी हैं. पहले ये गोल्स डिफरेंट थे,
اب گولز ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, تو اسی لیے زیادہ کنفیوزڈ ہو گئے کہ ہمیں دین بھی چوز کرنا ہے, دنیا بھی چوز کرنی ہے, دونوں کو ساتھ کیسے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو علم حاصل کرتے ہو تو اس کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب کام نہیں کرتے ہو تو آپ تو پیچھے رہ جاتے ہو. آپ کو وہ تب تک فائدہ دیتا ہے جس وقت تک یعنی آپ نے جتنا اسے سمجھا ہے. آگے اس میں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے, آگے بہت کچھ ہے, اور علم حاصل کریں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. تو اگر آپ یہ سمجھو کہ 1 سال پڑھ لیا بس کافی ہو گیا ساری حیات کے لیے, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ تو کنٹینیوس ہے نا, کنٹینیوٹی ہے. آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی آگے بڑھتی ہے, آپ کی کنفیوژنز بھی آگے بڑھتی ہیں, اور آپ کے معاملات بھی آگے بڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس علم کو اور پختہ کریں, حدیث کا علم حاصل کریں, سیرت کا علم اور حاصل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, آپ ہر طرف سے لگتے ہو کہ الحمدللہ سب سیٹ ہو گیا ہے, بلیسڈ ہو, تو دل ڈرتا کیوں ہے؟ مطلب ایک توکل جو میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا ہے کہ اتنی عبادت بھی نہیں کرتے لیکن ان کا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس انسان میں وہ توکل نہ ہو, ڈر ایک ہو, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ارکان اسلام ہے ہمارے, ایسے ہی دل کی عبادات ہیں. 12 عبادات ہیں دل کی, جن میں سے ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ خوف کس نوعیت کا ہے, دنیا چھن جانے کا ہے یا ایک انجانا سا خوف ہے. تو جو انجانا سا خوف ہے نا, اس کو نام دینا بڑا ضروری ہے. انجانا سا خوف ہے اصل میں وہ یہ بیسیکلی حافظ ابن قیم جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے الوابل السیب, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو ان کے پیٹ میں جو ہے وہ ہالونس, ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب تو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب انسان کی روح چاہتی ہے. جس وقت ایک انسان کے اندر وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا, تو اس ویکیوم کے کریٹ ہونے پہ انسان کو ایسا فیئر فیل ہونا شروع, ایک ہالونیس فیل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کو یاد کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو, فرتہو, تو کچھ کھا پی لیا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ, کہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس. ایک اور بار اسی طرح سے ہوا تو آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنت کے باغیچوں کے پھل کون سے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان سے زیادہ مجھے یہ کلمات عزیز ہیں. جن پہ سورج نکلا, آپ سوچیں ہمارے اوپر سورج نکلا, اور سوچیں سارے انسانوں کے لیے سورج نکلا, اور سوچیں کہ کتنی یعنی سرزمینیں, کتنے ممالک ہیں جن میں سورج نکلا, لوگ ہیں, پھر کیا کچھ ذخیرے ہیں زمین پر, جس پر بھی سورج نکلا ہے پھر ڈوبا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے یہ 4 کلمات عزیز ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں, کنز من کنوز الجنہ, کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کو سوچ کے اگر آپ ذکر کریں گے آپ کی کیفیت بدلے گی. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور پھر سب سے بڑی چیز جو انسان کو ضرورت ہے اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس لیے بھیجا کہ یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے, اس کو ضرور ریڈ کریں, اس کو اسٹڈی کریں, سنیں, تلاوت اس کی سنیں, آپ کا دل بھر جائے گا.
آپ کے اندر کی جو ہالونیس ہے نا وہ ختم ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. قریب کیجیے گا مائک. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنا آپ کو کیسے پوزیٹو رکھتے ہیں کہ لائک سامنے والا ہمیشہ اپنی نظر سے ٹھیک ہو اور ہمیں لگے نہیں یار یہ ہر دفعہ یہ اس طرح سے کہتے ہیں اور اس طرح سے اور ہم ان کے ایکشنس بھی رکھتے ہیں اور ہم ایٹ اے ٹائم اتنا سب کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ نہیں پوزیٹو رکھو ہم بدگمان بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اس طرح سے کیسے اس کو ٹیکل کریں اس معاملے میں؟ جی اچھا ٹھیک. جی بیٹا بات یہ ہے کہ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک انسان سب سے پہلے یہ بات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کہ گمان کرنا میرا حق ہے، میں کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں. نہیں سوچ سکتے، گناہ ہے. میں اگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں. حضرت اسامہ ایک جنگ کے لیے گئے تو اسامہ چھوٹے تھے. وہاں ایک شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت اسامہ نے کہا یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے. انہوں نے اسے قتل کر دیا. اس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا. رسول اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اسامہ کو بلوایا کہ اسامہ تم نے کیوں ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے، یعنی اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت. ہمارے سے شاید نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا یہ ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ سر پہ آ جائے گا. تو برا کیوں سوچتے ہیں؟ برا سوچنا آسان کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان برا سوچواتا ہے، ہم شیطان کے اللہ کار بن جاتے ہیں. تو بیٹا اعوذ باللہ پڑھنی ہے جب کبھی کسی کے بارے میں برا خیال آئے. پازیٹو ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 منفیوں کی ضرب کا مثبت جواب ہے، ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. اب وہ یعنی یہ شعر تو کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے لیکن مراد یہ ہے کہ 2 چیزیں جو یہ اصول بھی ہے نا میتھمیٹکس کا وہ ہے کہ 2 چیزیں جو مائنس ہوتی ہیں نا ان کو آپس میں ملٹی پلائی کرو تو پلس ہو جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں منفی خیال آتا ہے نا، وہ منفی خیال اگر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، شیطان آپ کے اندر الٹ رہا ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائیں گے، اللہ کی پناہ لیں گے، وہ پازیٹو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پازیٹیوٹی آئے گی اس سے. تو اپنے خیالات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، خود کنٹرول کرنا، دیٹ از نیگیٹولی وائرڈ ہونا. آپ اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں مجھے، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا یہ جو شاعر ہے نا یہ اس نے آپ کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے، آپ مجھے اجازت ہے میں اس کے اگلے دانت نکال دوں. تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ قیامت کے دن میرا چہرہ بگاڑ دے گا کہ میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کروں، اللہ میرا چہرہ بگاڑ دے گا. ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے برا تو کیا اللہ ہمارا چہرہ نہیں بگاڑے گا؟ کیا اللہ ہمارا امیج خراب نہیں کرے گا؟ اس کے پاس تو پاور ہے، پوری دنیا کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ بندہ کس نوعیت کا تھا. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا. اور اگر برا خیال آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. اور پھر اس کے بارے میں جب بھی کبھی برا گمان آتا ہے آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھ کے دیکھیں. مشکل لگے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو اچھا گمان رکھنا آ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ساتھ آج میں صبح بھی کسی کو سمجھا رہی تھی، ہمیں اپنی والدہ سے جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں نا تو آپ چیزوں کو ڈفرینٹلی لیتے ہو، جیسے یوتھ لے رہی ہوتی ہے. تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کسی کی برائی کیوں نہیں کرتی ہیں، آپ کو کوئی برا کیوں نہیں لگتا.
دنیا میں لوگ برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو سائڈ دکھاتی ہیں. میرا ان کی زندگی میں اس بات پہ ان سے اختلاف ہو جایا کرتا تھا کہ لوگ برے بھی تو ہوتے ہیں نا, آپ کو کسی کی برائی کیوں نہیں نظر آتی. بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد جس طرح دنیا ان کی گواہیاں دیتی ہیں, ان کے علمی حلقے کے لوگ, رشتہ دار, دوست, تو مجھے اتنا جو سب سے زیادہ ان کے جانے کے بعد یہ یقین آیا ہے نا کہ اتنی کبھی وہ والی بات نہیں کہ وہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, بغض ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے بات رکھتی ہوں نا کہ اللہ وہ تو اتنی پیاری بندی تھی, وہ کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتی تھی. اور میں دیکھتی ہوں کہ جس محفل میں ہم بیٹھتے ہیں ان کا تذکرہ خیر جاری ہو جاتا ہے تو کوئی اور چیز نہیں ہے. جب کسی نے کسی سے بغض نہیں رکھا تو اسے برا بھی نہیں کہا, جب برا نہیں کہا محبتیں بانٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور جانے کے بعد بھی جس طرح کا تذکرہ خیر کرتا ہے, میں اب بہت ساری باتوں میں صرف اس عمل کو دیکھ کے رک جاتی ہوں کہ زندگی میں میرا زندگی بھر ان سے, بلکہ ہم بہن بھائی کہتے تھے کہ امی کوئی تو برا ہوتا ہے نا, مطلب آپ کہتی ہیں یہ بھی برا نہیں ہے, یہ بھی برا نہیں ہے, لوگ ہم سے زیادتی کر جاتے ہیں, آپ ہمیں تب بھی کچھ نہیں کہنے دیتی ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ ایک پازیٹیو اپروچ رکھی, اتنی پازیٹیو اپروچ زندگی کی طرف. تو لیکن اب یہ چیز سب سے بڑی میرے لیے موٹیویشن ہے کہ کتنا فائدہ ہے خود کو ہر کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچ لینے کا, کہ آپ خود بہت ساری جھنجھنوں اور مشکلات سے ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں. کسی کے بارے میں برا سوچنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, یا آپ نے پہلے, اور پھر آپ یہ نہیں کہ اس کو پالتے ہو نا, کیونکہ آپ کو پھر بھول جاتا ہے, پھر آپ کو بدگمان ہونا پڑتا ہے, پھر وہ وہی چیز کینہ اور بغض بن جاتی ہے, پھر آپ جیلسی فیل کرنے لگتے ہو, اور جیلسی سے پھر آپ نارمل نہیں رہتے کبھی بھی. تو بدگمانی تو پہلا خیال ہے, پھر ایک چھوٹی سی بدگمانی کس طرح آگ لگا دیتی ہے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی, کیونکہ بدگمان انسان جہاں ہوگا وہاں آگ لگائے گا, کیونکہ اس نے کسی نہ کسی کی غیبت کرنی ہے, کسی نہ کسی کے بارے میں بری بات کرنی ہے, تو نیچرلی پورا ماحول ہی خراب کرنے کے